آپ نے دیکھا سینکڑوں آنکھیں بہ رہی تھی، ہر ایک اپنے اپنے اندر دیکھ رہا تھا، اندر اندر دیکھتے ہوئے دربار زدی کی طرف رجوع کر رہا تھا، اپنے شیخ کامل کے توسل سے آگے بڑھ رہا تھا، ان فیوز و برکات کو حاصل کر رہا تھا۔ یقیناً آپ بتائیں کہ وہ جنتی ہے یا نہیں؟ عرش اللہ کے سائے میں بیٹھنے کا مستحق ہے یا نہیں؟ یہ فرمان بھی کس کا فرمان ہے؟ اس خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، جس کو رب ذوالجلال نے اختیار کل دے کر کے فرما بھیجا، فرما جس کو چاہو جنتی بناتے چلے جاؤ۔ اسی لیے تو آقا نے فرمایا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، یوں فرماتے چلے گئے۔ وہ اختیار تھا اور وہ اختیار رسول اللہ کے دربار سے یقین ہمارے مشائخ کو ملتا ہے۔ عنایتیں ملتی ہیں، اور وہ عنایتیں جب ملتی ہیں تو ہم جیسے گناہگاروں کو بھی جنتی بناتے چلے جاتے ہیں۔ حقیقت اصل میں عشاق کا نظریہ کچھ اور ہوتا ہے، جو اپنے کلام میں ابھی بیان کر رہے تھے کہ مجھے جنت کی بھی نہیں، مجھے دوزخ کی بھی نہیں، ایک عشاق کا ایک نظریہ ہوتا ہے۔ رابعہ بصری کی طرح فرمایا دیکھا کہ پانی بھی ہاتھ میں ہے، دوسرے ہاتھ میں آگ ہے، لے کے جا رہی ہے۔ کسی نے پوچھا بی بی صاحبہ کہاں جا رہی ہو؟ فرمایا اس پانی سے جہنم کو بجھانے اور اس آگ سے جنت کو جلانے جا رہی ہے۔ کیوں؟ ہاں، تاکہ لوگ خوف کے مارے عبادت نہ کریں، جنت کی خواہش کی مطابق عبادت نہ کریں، بلکہ اللہ کی محبت کے لیے عبادت کریں۔ اور حقیقت ہمارے شیوخ ہمیں وہ اخلاص عطا کرتے ہیں، وہ محبت عطا کرتے ہیں، تاکہ محبت کی بنیاد پہ وہ کام جاری رہے۔ اور یہ محبت کا ہی تو پیغام ہے۔ کوئی اصلاح المسلمین کی صورت میں، روحانی طلبہ جماعت کی صورت میں، جمعیت طلبہ طاہریہ کی صورت میں، نوجوانوں کی صورت میں اللہ والوں نے پھیلایا کہ محبت کا پیغام لے کر کے چلو۔ مجھے اپنے شیخ کا وہ بھی کلام یاد ہے، فرمایا ہم بلا تفریق کام کرتے ہیں، مسلم نان مسلم کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، نان مسلم کو بھی سینے سے لگائیں گے، سینے سے لگا کر کے پھر آگے بڑھیں گے۔ مجھے وہ بھی یاد ہے، یونی کا وہ ہندو مجھے یاد ہے جن کے زیارت کرنے کے بعد کہا کہ ہاں مجھے میرا دل تو انہوں نے چھین لیا۔ وہ پھر ہندو کہاں رہے گا؟ وہ جہنمی کا رہے گا؟ وہ گمراہی کے پل چلنے والا کہاں رہے گا؟ ان کو تو راہ راست پہ وہ پیر مٹھا کا فیض، سونا سائیں کا فیض آج سونا سائیں کے سینے سے تقسیم ہو رہا ہے، یقیناً مل رہا ہے۔ اس طرح مستانے بن رہے ہیں، اس طرح آگے بڑھتے ہوئے اللہ کے دربار کے سپاہی بن۔ ہاں، میرے آقا نے یہ بھی تو فرمایا رجلان تحابا للہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، دو آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، کوئی رشتہ نہیں، پہچان نہیں، لیکن اللہ کے لیے محبت کرتے، اسی محبت میں اکٹھے بھی ہوتے، اسی محبت میں الگ بھی ہوتے، وہ بھی عرش کے سائے میں ہوں گے۔ یہاں سینکڑوں لوگ نظر آتے ہیں، نام کا بھی پتہ شاید نہ ہو، لیکن ملتے ہیں تو محبت کا اظہار کیے۔ میرا پیر بھائی، میرے سجن کو دیکھا، میرے سجن کے ہاتھ پہ دستے بیعت کیا ہے، وہ توق اپنے گلے میں پہنا ہے، اس وجہ سے محبت ہے، اس وجہ والی محبت ہے۔ یہ محبت جو ہے کھینچ کر کے اللہ کے دربار کی وہ عرش کے سائے تک پہنچا دیا۔ ہاں، یہ بھی فرمایا رجل ذاتہ ذات امرأۃ حسب و جمال فقال انی اخاف اللہ۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں۔ فرمایا جوان کو ایک خاتون بلا رہی ہو، حسین و جمیل بلا رہی ہے، حسب و جمال والی بلا رہی ہو، دعوت گناہ دے رہی ہو، عشق میں گرفتار ہو چکی ہو، وہاں کوئی دیکھنے والا تیسرا نہیں ہے، لیکن جواب دینے والا جواب دیتا کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تمہارے قریب اس نیت سے نہیں آ سکتا۔ بہت سارے فقیر ہیں جن کے اوپر نگاہ کرم ہوئی، تجربات سے گزرے، بلایا گیا ان کو، لیکن کہا نہیں، اس کام کے لیے ہم آگے، یہاں کیا یورپ میں چلے جاؤ، یورپ میں چلے جاؤ، امریکہ میں چلے جاؤ، کینیڈا میں چلے جاؤ، کس طرح کھلی دنیا میں، اوپن دنیا میں، کوئی پوچھنے والا نہیں، لباس کو چھوڑ کر کے آری لباس سے بھی آری لوگ گھومتے، کوئی ٹوکنے والا نہیں، مختلف مطالبات بھی کرتے ہیں۔ اور اس دنیا میں، اس سوسائٹی میں رہنے والے میرے پیر کے غلام، ان کو وہ جوش جب بخشا گیا، جب عنایتیں کی گئیں، جب ان کے سینے میں وہ عشق رسول پہنچ گیا، جب پہنچتا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ہمیں تمہاری نظر ہی نہیں چیزوں پہ۔ وہاں کی یونیورسٹی میں جماعتیں کام کر کے دکھا دیتے ہیں، وہاں کی یونیورسٹی میں جمعے کی جماعت کام کر کے دکھا دیتے ہیں،
ہاں ہاں آؤ ادھر سر و سجود ہو کر کے مسلمانوں کو اکٹھے کرتے ہیں، مختلف لوگوں کو اکٹھے کرتے ہیں، تاروں کو بھی اکٹھے کرتے ہیں تو گوروں کو بھی اکٹھے کرتے ہیں۔ امریکہ کی وزیر خارجہ جب آپ پاکستان کے دورے پہ آئی تھی، میں ان کا انٹرویو سن رہا تھا، جب ان سے پوچھا کہ آپ کی مسلمان سے عداوت آخر کیوں ہے؟ جو مسلم ہے اس کو کچلنے کے پیچھے آپ لگ رہے ہیں، آخر کیوں ہے؟ تو کہنے کیا لگا، کہا نہیں ایسا نہیں۔ خیر اس نے تو اپنا سیاسی جواب دیا، لیکن ایک بات انہوں نے کہی کہ اسلام کو ہم دشمن نہیں، تو دشمنی تو کیوں آخر ان کو ملا میٹ کر؟ کہنے لگی کہ امریکہ میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے۔ میں جب سنی یہ بات میں نے کہا ہاں ہاں میرے آقا کا جو فرمان تھا، یہ تمہاری محبت اسلام کی وجہ سے نہیں، یہ سیاسی جواب ہے تمہارا، لیکن میرے آقا نے جو فرما دیا تھا اسلام اتنا تیزی سے پھیلے گا پوری دنیا اسلام اسلام کی۔ ایک وہ بھی دور آئے گا، یہودی چھپنے کے لیے پہاڑوں میں جب جا کر کے چھپیں گے تو پتھر بلائے گا، میرے آقا کا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، پتھر بلائے گا، مجاہد ادھر آؤ، یہودی یہاں چھپا ہوا ہے جو دشمن اسلام کا دشمن، وہ بھی تو دور آنے والا ہے۔ یہ مشاخ نقشبندیہ کا فیض اس کی کڑی ہے، یہ سلسلہ ہے، جماعت بڑھ رہی ہے الحمدللہ۔ میرے پیر و مرشد کی جماعت وہاں بھی بڑھ رہی ہے، یہاں بھی بڑھ رہی ہے۔ مجاہدوں آگے بڑھو، فتح آپ کی ہے، فتح آپ کے قدم چومے گی، یقیناً چومے گی، اس لیے کہ آپ کا قائد کامل ہے اور خلوص والا قائد ہے، جس سے خلوص ملتا ہے، عنایتیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عمل عطا فرمائے۔